لنا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويعمل المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمان، آج ہم اور آپ جس عظیم ذات کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ پیغمبر عاشورہ ہے. اگر جناب زینب اور سید سجاد نہ ہوتے تو آج کربلا میں رہ جاتی، کسی کو معلوم نہ ہوتا کہ انقلاب حسین کیا ہے. اور اگر کربلا وجود میں آئی اور کربلا بچی ہے تو کربلا نے دین کو بچایا ہے. گویا آج ایک محسن اسلام کا ماتم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج فرش عزا پہ اپنے محسن کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں. اگر آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر رشتوں کا تقدس برت رہے ہیں تو یہ سب صدقہ ہے اسی شخصیت کا کہ جس نے کربلا کو بھی بچایا اور دین کو بھی بچایا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب میں صرف جو امام کے کلمات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں اس کا ترجمہ کر کے بڑی جلدی سے بغیر کسی تمہیدی بحث کے اپنے اصل موضوع تک آنا چاہوں گا. امام علی مقام سرکار سید الشہداء آپ ارشاد فرماتے ہیں: اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحطام. اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی، بلکہ حسین کو حکومت سے رغبت بھی نہیں. پھر کربلا حسین نے کیوں بنائی؟ وَلَٰكِن لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ. ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جائے. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ. اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جا سکیں. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ وَيَعْمَلَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا
ظلم سے بچاتی ہے، دہشت گرد نہیں بناتی۔ اور جو قوم آج کربلا سے وابستہ ہے، 1400 برس کی ہماری تاریخ پڑھ کے کائنات دیکھ لے کہ ہم مظلوم رہے ہیں، ظالم نہیں بنے۔ اور آج کی بھی تاریخ پھر اس بات کو بتا رہی ہے کہ آج بھی یہ قوم مظلوم تو واقع ہوئی مگر کبھی ظالم نہیں بنی، اس لیے کہ ہم نے کسی ظالم کو اپنا آئیڈیل بنایا ہی نہیں۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ۔ اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں پہ چلایا جا سکے۔ میں نے امام کے کلمے کے ترجمے کے طور پہ تبرکاً آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ امام خود امام علی مقام، اور کمال یہ ہے کہ حسین مظلوم نے یہ خطاب عوام سے نہیں کیا، خدا کو گواہ بنایا ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے، پوچھئے سرکار سید الشہداء سے کہ مولا کیوں نہیں اصحاب کے مجمع میں بات کر رہے ہیں، کیوں نہیں کہتے اصحاب کو گواہ بنا کے، کیوں نہیں کہتے تابعین کو گواہ بنا کے؟ حسین عجب نہیں آواز دیں کہ نادان، ان کے عمل پہ ہم گواہ بنائے گئے ہیں، ہمارے عمل پہ یہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ ہم ان کو اپنے عمل پہ گواہ بنائیں، اور پھر اگر ہم نے ان کو اپنے عمل پہ گواہ بنایا بھی تو کل کو یہ کہیں گے ہمیں کیا معلوم کہ حسین کے دل میں کیا تھا، وہ تو زبان سے یہ بات کہہ رہے تھے، میں نے اسے گواہ بنایا ہے جو دلوں کی کیفیت سے واقف ہے، کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی ہے، کربلا دین کی قدروں کی حفاظت کے لیے بنائی ہے۔ اور اب عزیزان ایمان، میں یہاں سے اصل گفتگو اپنی شروع کر رہا ہوں۔ پڑھیے تاریخ، کربلا بھی عالم بشریت میں آنے والے لاتعداد انقلابات میں سے ایک انقلاب کا نام ہے۔ جیسے بہت سے انقلاب عالم بشریت میں آئے، ویسے ہی کربلا بھی ایک انقلاب کا نام ہے، مگر کربلا کا امتیاز یہ ہے کہ آج آپ کو کوئی بھی انقلاب اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ محفوظ نہیں ملے گا سوائے کربلا کے۔ کربلا کا کمال یہ ہے کہ یہ انقلاب اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں واضح کروں گا بات کو، اپنے جوان بھائیوں تک بات پہنچانے۔ ظاہر میرے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، 20 برس تقریباً ہو گئے ملاقات ہوئی، مجلس حسین ذکر حسین کا صدقہ ہے، اور یہ شرف کی بات ہوتی ہے کہ ہم جیسے کمیل لوگ اپنے بزرگوں کے سامنے زبان کھولتے ہیں، کچھ باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لہذا اس محور کو نگاہ میں رکھتے ہوئے جس کی آج مجلس ہے، میں جس موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں، کربلا تنہا وہ انقلاب ہے کہ جو اپنے تمام تر جزئیات کے ساتھ محفوظ ہے، ورنہ کوئی انقلاب اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمارے اپنے وطن عزیز ہندوستان میں انقلاب آیا نا، ابھی 100 برس نہیں ہوئے. جب انقلاب آیا تھا تو اس وقت پرنٹ میڈیا بھی تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی تھا. آج جائیے جا کے اپنی حکومت سے کہیے کہ ہمارے ملک کے انقلاب میں جتنے افراد بھی شہید ہوئے ان تمام شہداء کے نام بتاؤ. ابھی 100 برس نہیں ہوئے، اس کے باوجود ہمیں شہداء کے نام نہیں معلوم. جہاں پرنٹ میڈیا موجود، الیکٹرانک میڈیا موجود، اس کے باوجود ہمیں 100 برس ابھی مکمل نہیں ہوئے جس انقلاب کو آئے، اس کی بھی تمام تر جزیات محفوظ نہیں ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ جب شہیدوں کے نام پتہ نہ چل سکے تو قاتلوں کا نام کون بتائے گا؟ میں کسی منزل تک آپ کو لے جا رہا ہوں. پھر کون قاتل کا نام بتائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا سرکار سید الشہداء کے انقلاب سے آپ ایک ملک کے انقلاب کا موازنہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آئیے، جس نے حسین کو پال کے حسین بنا دیا، جو کائنات میں سب سے بڑا انقلاب لانے والا ہے، جو عالم بشریت میں اتنا بڑا انقلاب لایا کہ جہاں اتنے بے شعور لوگ تھے کہ اپنے بنائے ہوئے خدا کو مان رہے تھے مگر جس خدا نے انہیں بنایا تھا اسے نہیں مانتے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے ناقص اور بدنما خداؤں کو مان رہے تھے اور اس خدا کو نہیں مان رہے تھے جس نے انہیں احسن تقویم بنایا تھا. اس نبی نے آ کے 365 خداؤں کا جہاں خمار سوار تھا وہاں وحدانیت کا چراغ جلایا. اس سے بڑا انقلاب کون لائے گا؟ تو سب سے بڑا انقلاب لانے والا، اس کا انقلاب اٹھا کے دیکھیے. لیکن یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم پیغمبر اسلام اور امام حسین کا مقایسہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیے، انقلاب لانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تاریخ انقلاب کو محفوظ کرے، اس کی جگہ پہ آنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انقلاب کی حفاظت کریں، تاریخ انقلاب کو مرتب کریں. عزیزان ایمان، اب نبی کریم کا انقلاب پڑھیے. میں ظاہر پورا نبی کا انقلاب نہیں پڑھنا چاہتا، نہ وقت ہے اور نہ موقع ہے، لیکن نبی کے انقلاب کی ایک تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں. مورخین کے حضور میں چلیے اور ان سے پوچھئے، مورخو ہمیں یہ بتاؤ کہ نبی کے زمانے میں جو انقلاب آیا اس کی ایک تاریخ کا نام ہے جنگ احد. ہمیں جنگ احد کی تاریخ بتاؤ، ہم جنگ احد کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں. عزیزان ایمان، پوچھئے مورخین سے. اور یاد رکھیے، میں جنگ احد کے ان مناظر پہ انگلی نہیں رکھنا چاہتا کہ جس سے کسی کا دل دکھتا ہے. میں مناظر میں سے ان مورد کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہمیں پتا چلے کہ مورخین نے نبی کے انقلاب کو بھی محفوظ نہ کیا، اور جو تاریخ انقلاب محفوظ نہ رکھ سکے وہ دین کی حفاظت کیا کرتا؟ عزیزان ایمان، پڑھیے تاریخ، پوچھئے مورخوں سے کہ یہ بتاؤ
کہ جنگ احد کی تاریخ کیا ہے، تو سارے مورخین نے لکھا کہ جس وقت جنگ احد ہوئی ہے اس وقت کافر کفار کے لشکر کی تعداد 6000 تھی اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 2000 تھی، سوائے علامہ شبلی نعمانی کے۔ انہوں نے لکھا کہ کافروں کے لشکر کی تعداد 6 تھی لیکن مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ علامہ شبلی نعمانی، اگر آپ کو یہی تعداد پسند ہے تو ہمیں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے 3000 کی تعداد ہم مان لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ اب مورخ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ آگے بڑھاؤ، مجھے نتیجہ بتاؤ کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ سب نے تاریخ لکھی کہ جب یہ جنگ تمام ہوئی تو مسلمانوں کی لشکر سے 80 افراد شہید ہوئے، 80 لوگ جنگ احد میں عالم اسلام کے لشکر سے شہید ہوئے۔ مورخ آگے بڑھنے لگا، میں نے مورخ کا ہاتھ تھاما، آگے نہ بڑھو، ہمیں یہ بتاؤ کہ ان 80 افراد کے نام کیا ہیں۔ انقلاب رسالت کی گفتگو ہو رہی ہے، مجھے ان 80 افراد کے نام بتاؤ۔ مگر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک تاریخ میں بھی تمام 80 شہداء کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ آپ مختلف تاریخ سے جمع کر کے نکالیں وہ الگ بات ہے، لیکن کسی ایک تاریخ میں 80 شہداء کے نام نہیں لکھے گئے۔ مورخو، ہم تم سے شہداء کے نام پوچھ رہے ہیں، ہم نے قاتلوں کے نام نہیں پوچھے۔ آخر شہداء کے نام کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ چلو ہم نے قاتل کا نام اس لیے نہیں پوچھا کہ شاید بعد میں اسلام کی کوئی بڑی شخصیت بن گیا ہو۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، شاید عالم اسلام کی کوئی بڑی شخصیت بن گیا، تم چہرے پہ پردہ ڈالو لیکن ہم کو شہیدوں کے نام تو بتاؤ۔ لیکن شہداء کے نام نہیں بتائے جا رہے ہیں۔ اے مورخ، ہم اپنے محسنوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو شہداء کی عظمتوں کے قائل ہیں، ہم ان کی یاد منانا چاہتے ہیں، ہمیں نام بتاؤ۔ مگر مورخ خاموش ہے۔ جنگ کہاں ہوئی ہے؟ میں نے جس جنگ کی تاریخ چھیڑی ہے، یہ جنگ کہاں ہوئی؟ مدینے سے بہت دور کا فاصلہ نہیں ہے، صرف مرکز اسلام سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ جہاں مرکز اسلام سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ کے شہداء کا نام تاریخ نہیں بتا پا رہی ہے۔ جہاں جنگ کے بعد لوگ اپنے گھر گئے ہیں، زندان میں نہیں گئے۔ آپ پس منظر میں کربلا پڑھیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا اپنی تمام تجزیات کے ساتھ کیسے باقی رہ گئی؟ جنگ احد شہر کے قریب ہوئی مگر شہداء کے نام بھی نہیں معلوم۔ تو پھر سلام کرو ان ہستیوں کو جنہوں نے ایک صحرا کی جنگ میں بھی کسی ایک جزیات کو بھی محفوظ رکھا، پردہ نہ پڑنے دیا۔ تم شہداء کے نام نہیں بتا پا رہے ہو، آؤ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے۔ اکبر کا قاتل کون ہے؟ عباس کا قاتل کون ہے؟ اصغر کا قاتل کون ہے؟ اونو محمد کا قاتل کون ہے؟ حسین پہ خنجر کس نے چلایا؟ نیزہ کس نے مارا؟ انگوٹھی کون لے کے بھاگا؟ حسین کی جوتی کس نے چرائی؟ ابا کس نے لوٹی؟ عزیزان ایمان، سوال ہے نا، تم ایک شہید کا نام نہیں بتا پا رہے ہو تو پھر اس کو سلام کرو نا۔ شہر میں ہونے والی جنگ کی جزیات نہ بتا سکے،
اب جملہ پھر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جنگ کے بعد مورخ کھلے ہاتھ سے انقلاب رسالت کی جزیات محفوظ نہ کر سکا. انہیں سلام کرو جنہوں نے بنے ہاتھوں سے انقلاب کربلا کو محفوظ کر لیا. مورخو، ہم نے تو تم سے شہیدوں کے نام پوچھے، ہمیں بتاؤ کہ تاریخ اسلام کے وہ شہداء کون ہیں جن کے خون سے ہمارا اسلام سینچا گیا. ہمارا کلمہ کس کا مرہون منت ہے؟ ہم تم سے شہداء کے نام پوچھ رہے ہیں. میاں تم شہداء کے نام نہ بتا سکے، آؤ ہم سے پوچھو. جب تم شہیدوں کے نام نہ بتا سکے تو روش قتل کیا بتاؤ گے؟ یہ تم کہاں سے بتاؤ گے کہ کس کو تلوار سے مارا گیا، کس کو شمشیر سے مارا گیا، کس کو تیر سے مارا گیا، کس کو نیزے سے مارا گیا؟ مگر آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو بتائیں گے کہ کربلا میں تیر کس کو مارا گیا، کس کے گلے پہ تیر مارا گیا، کس کی آنکھ پہ تیر مارا گیا، کس کے سر پہ گرز مارا گیا، کس کے سینے پہ برچھی ماری گئی. تم ایک شہر کی تاریخ محفوظ نہ کر سکے. جملہ بدلوں، مورخ ہو. مورخ تو ظاہراً رسول کا اپنا تھا. اب میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں. میں نے کہا ہے مورخ تو ظاہراً رسول کا اپنا تھا، لیکن پھر بھی جزیات محفوظ نہ کر سکا. یہ کربلا کی جزیات کس نے محفوظ کی؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی قاتل کا طرفدار اٹھ کے یہ کہہ دے کہ مولانا زیادہ خوش نہ ہوئیے، اس میں کسی خاص کردار کا دخل نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ کہ قاتل حاکم کے سامنے انعام کی لالچ میں اقبال جرم کرتے گئے اور تاریخ مرتب ہوتی گئی. یہ نہیں ہوا، میں دلیل دوں گا. دشمن یہ کہہ سکتا ہے کہ حاکم کے دربار میں قاتل اقبال جرم کر رہا تھا اور کربلا کی تاریخ مرتب ہو گئی. اگر ایسا تھا تو ٹھیک ہے، مقتل کی داستان تو قاتل بتا دے گا. یہ بتائیے یہ کس نے پہنچایا کہ حسین نے شب عاشور خیمے کا چراغ گل کیا تو اکبر نے کیا کہا، حبیب کا کیا جملہ تھا، زہیر کیا کہہ رہے تھے، اس وقت 13 برس کے بچے سے حسین کی کیا گفتگو ہوئی. اگر اقبال جرم کی بنیاد پہ تاریخ محفوظ ہوئی تو ان تاریخوں کو کس نے محفوظ کیا؟ نہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے کہے کہ مولانا وجہ یہ تھی کہ اکبر، حبیب، زہیر، سعید، غازی عباس یہ وہ کردار تھے کہ جن کے اوپر مورخ نگاہیں رکھے ہوئے تھا اور ان کی ایک ایک اس وقت کی کیفیت کو قلم بند کر رہا تھا اور تاریخ ہم تک پہنچ گئی. تو ہم اس سے سوال کرنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ عرب کے سرشناس لوگ تھے، یہ شخصیتیں تھیں، تو یہ بتاؤ کہ عرب کے ماحول میں سب سے زیادہ پست کسے سمجھا جاتا ہے؟ عرب کے ماحول میں
سب سے پستر کسے سمجھا جاتا ہے کہ جس پہ کوئی توجہ نہ دے؟ تو ساری تاریخ بتائے گی کہ غلام کو سب سے پس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو میں پلٹ کے پوچھوں گا تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ تاریخ کس نے پہنچائی کہ ابو ذر کے غلام جناب جون نے حسین سے اجازت مانگی تو امام حسین نے کیا کہا، جون نے کیا کہا، حسین نے کیا دعا دی؟ تاریخ آپ سنتے ہیں نا، آئے جناب جون امام عالی مقام کے پاس، آقا مرنے کی رضا دیجئے، تو کیا کہا؟ جون تم میرے چچا ابو ذر کے نشانی ہو، میں مرنے کی رضا کیسے دوں؟ جناب جون کہتے ہیں آقا چونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، اور آپ اہل بیت رسول ہیں۔ سنتے ہیں آپ تاریخ، میں تو تاریخ کو تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کو، کربلا کو کہانی کی طرح نہ سنا کرو، اس لیے کہ کربلا کسی کہانی کا نام نہیں ہے، کربلا درس ہے، کربلا کسی کتھا کا نام نہیں ہے۔ اور اتنا ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ کربلا کسی کتھا اور کہانی کا نام نہیں ہے، ورنہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے پنڈال کتھاؤں کے سجتے ہیں۔ کبھی بدعت کا فتویٰ آتا ہے؟ مرے ایک چھوٹی سی مجلس حسین فتوی بدعت آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ کربلا کہانی نہیں ہے، کربلا میں اور دوسری داستانوں میں بڑا فرق ہے۔ کہانیاں سنا کے سلایا جاتا ہے، کربلا سنا کے جگایا جاتا ہے۔ لہذا دشمن جانتا ہے کہ کربلا کسی کہانی کا نام نہیں ہے، کربلا درس کا نام ہے۔ اور میرے جوان بھائیوں یاد رکھنا، درس سننا کافی نہیں ہے، درس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کلاس میں 100% اٹینڈنس ہونے سے نجات نہیں ملتی، کلاس میں 100% حاضری ہونے سے درجہ نہیں بڑھتا، کامیابی نہیں ملتی۔ جب اس کلاس کو سمجھو گے تو درجہ بڑھتا ہے۔ کربلا درس ہے، درس سمجھا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ معرفت کے درجوں میں اضافہ ہو تو کربلا سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک صلوات پڑھ دے میں بہت حاشیوں میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن وہی مسئلہ ہے، سنا کرتے ہیں اس تاریخ کو، سمجھے بھی تو کہ جناب جون نے جب یہ کہا کہ میرے پسینے میں بو آتی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، اب امام حسین علیہ السلام نے دست دعا بلند کر دی، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، اور اب اجازت بھی دے دی۔ آپ مجھے بتائیے تو کیا مطلب؟ عیاذم باللہ، خاکم بدہن، جناب جون آپ کی ساحت قدس میں گستاخی نہیں ہے، صرف اپنے بھائیوں تک ایک بات پہنچانی ہے، لہذا سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا جناب جون حسین کو جذباتی بنا کر کے اجازت لے رہے تھے؟ کیا ضرورت تھی؟ کہہ کون رہا ہے؟ ابو ذر کا غلام جو خود عارف اہل بیت ہے، کیا اس کا غلام بے معرفت ہے؟ ارے اگر بے معرفت ہوتا تو چراغ گل ہونے کے بعد چلا جاتا،
جون کا رہنا بتا رہا ہے کہ بے معرفت نہیں ہے. تو اے جون، آپ کو تو پتا ہے کہ یہاں کالا گورا سیاہ سفید نہیں دیکھا جاتا. یہاں معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رنگ سیاہ ہے، پسینے سے بو آتی ہے؟ کربلا سمجھیں کیوں کہہ رہے ہیں جناب ابو ذر، جناب جون، آخر یہ بات کیوں کی امام سے؟ اچھا اس لیے کہ ابو ذر کا غلام جانتا تھا کہ ابھی جب یہ کہیں گے تو حسین دعا دے دیں گے، ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، ہمارے پسینے سے بو ختم ہو جائے گی. تو جون اس لیے کہہ رہے ہیں، جون کہیں گے کہ اگر مجھے خوبصورتی لینی ہوتی تو مقتل میں جاتے وقت خوبصورتی کیوں مانگتا؟ ارے میں اہل بیت کی بات کیا کروں، میں تو اپنے آقا سے بھی کہہ کے دعا کروا دیتا تو اپنی جوانی میں خوبصورت ہو جاتا. میں علی کے ساتھ رہا، میں حسن کے ساتھ رہا، میں جس سے چاہتا دعا کروا لیتا. تو اپنی خوبصورتی کے لیے دعا نہیں کروائی. تو پھر ہدف کیا ہے جناب جون کا؟ یہ دعا کروا کیوں رہے ہیں جناب جون؟ جناب جون آواز دیں گے وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین کا ناصر بنوں اور شام و کوفہ میں حسینیت کا مبلغ بنوں. کیا مطلب ہے کہ کربلا میں حسین کا مددگار، شام و کوفہ میں حسینیت کا مبلغ. آواز دیں گے میں اپنے آقا جناب ابو ذر کے ساتھ شام میں زندگی گزار چکا، لوگ شام والے مجھے پہچانتے ہیں، کوفے میں میں رہ چکا، کوفے کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں. میں نے یہ کہا تاکہ امام دعا دے میرا چہرہ نورانی ہو جائے. اب جب کٹے ہوئے سر شام میں پہنچیں گے، اب جب یہ کٹے ہوئے سر شام میں پہنچیں گے تو ہر آدمی میرے چہرے کی چمک دیکھ کے پوچھے گا یہ کس کا سر ہے؟ بتایا جائے گا یہ جون کا سر ہے. تو ہر آدمی کہے گا وہ تو سیاہ تھا. تو جواب آئے گا حسین کی دعا نے اسے نورانی بنایا. لوگ ہاتھ ملیں گے جو نورانی بنا رہا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا. میں کردار کی، میں حسینیت کی پہچان بن کے جانا چاہتا. عزیزان ایمان، تو ان جزیات کو محفوظ کس نے کیا؟ کیسے ہوئی میں یہ جزیات محفوظ؟ ظاہر میں اور اب ٹھہر نہیں رہا اس لیے کہ اس کردار تک پہنچ جاؤں. مجھے بتائیے، جواب دینا چاہتے ہیں؟ ظاہر ذہن جواب چاہتا ہے. مل جل کے صلوات پڑھیں. آج کی شب امام سید سجاد کے زائرین میں ہم سب کا نام لکھا جائے، اس کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. تو اب ذہن سوال کر رہا ہے کہ پھر یہ جزیات بچی کیسے؟ میں کہیں اور سے دلیل نہیں دوں گا، میں پھر تاریخ احد پڑھنا چاہتا ہوں. میرے جوان بھائیوں، جنگ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ بتائیں نا. 80 لوگ، 80 افراد شہید ہوئے. اس مجمع سے بھی اگر پوچھا جائے، جو مجلسی مجمع ہے، جو تاریخ اسلام سنتا ہے، اگر اس سے بھی پوچھوں
تو شاید ہی کوئی ہو کہ جو ان 80 افراد میں سے 5 افراد کا بھی نام بتا سکے، لیکن جہاں 79 افراد کے نام نہیں معلوم، اسی جنگ احد کے ایک شہید کا نام سب کو معلوم۔ میں نتیجہ دے رہا ہوں، اسی جنگ احد کے ایک شہید کا نام سب کو معلوم۔ جی جناب حمزہ نام ہی نہیں معلوم، لقب بھی معلوم۔ سید الشہداء لقب ہی نہیں معلوم، یہ بھی پتا ہے کہ قاتل کس قبیلے کا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں معلوم، یہ بھی پتا ہے کہ قاتل بھیجا کس نے تھا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، قاتل بھیجا کس نے؟ اتنا ہی نہیں، یہ بھی پتا ہے کہ جو بھیجنے والی تھی اس نے میدان میں آنے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کا کلیجہ چبایا۔ کون ہے؟ ہندا۔ صرف ہندا نہ کہا کیجئے، اس لیے کہ خاندان معلوم ہونا چاہیے۔ تو بتائیے کہ یزید کی دادی، معاویہ کی ماں، ابو سفیان کی زوجہ، تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ پرانے انسانیت کا خون چوسنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ اللہ صلی یا عزیزان ایمان، اللہ صلی شکر ادا کیا کیجئے۔ یا شکر ادا کیا کیجئے۔ یا سنیں، شکر ادا کریں۔ یا کہ فرش اعضا سے جڑے ہیں۔ قسم خدا کی، ہمارے خاندان اور ہمارے گھروں کے جو فرش اعضا سے بچے جڑے ہیں، اس فرش اعضا کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارے یہاں کے نابالغ بچے بھی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ انہیں اسلام کی تاریخ معلوم ہے۔ جو فرش اعضا سے دور ہیں ان کو بلا کے کبھی پوچھئے کہ دعوت ذوالعشیرہ کیا ہے، وہ نہ بتا پائیں گے کہ کس نے کس کو اس کو داور کہہ کے نکالا تھا۔ وہ کانے خاموش ہو جا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ میں کس نے کس کو کہا تھا یہ کوئی نہ بتا پائے گا، مگر فرش اعضا پہ بیٹھنے والا جانتا ہے کہ ابو طالب نے بتایا کہ رسول کے دشمن کیسے کیسے ہیں۔ اس کو داور، وہ کانے خاموش ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم فرش اعضا پہ آ کے اہل بیت کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ نہیں، ہم فرش اعضا پہ اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ علی کی تاریخ بعد میں ہے، اسلام کی تاریخ پہلے ہے، ہجرت علی کی تاریخ بعد میں ہے، اسلام کی تاریخ پہلے ہے۔ اب یہ ہم کیا کریں کہ
جو اسلام کی تاریخ ہے وہی اہل بیت کی تاریخ ہے. اس لیے کہ ہم اس منبر سے کردار تو نہیں نہ بدل سکتے. خیبر پڑھیں گے تو 39 دن تک جو بھاگنے والوں میں انہی کا نام بتائیں گے, اور 40ویں دن جس نے فتح کیا ہے, ہم نام تو نہیں نہ بدل سکتے. آپ بعد میں 1400 برس بعد کسی کو کوئی لقب دے دیجئے, مگر تاریخ تو خوب جانتی ہے نا کہ جرار کون ہے اور فرار کون ہے. لہذا یاد رکھیے گا, اسلام کی تاریخ, کربلا کی جزیات. میں کہاں پہ تھا کہ جہاں 79 شہیدوں کے نام نہیں معلوم, وہاں ایک شہید کا نام ہی نہیں بلکہ تاریخ بھی معلوم ہے, جزیات بھی معلوم ہیں. یہ بھی پتا ہے کہ کس نے انگلیاں کاٹی, کس نے کان اور ناک کاٹے اور اسے کاٹ کے زیور بنا کے پہنا. جب میں نے تاریخ میں پڑھا تب مجھے پتا چلا کہ اسلام کی سب سے پہلی چڑیل کون ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. بھئی ان تاریخوں میں مروت نہیں ہو سکتی, اور ہم نے تو تاریخ پڑھی ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھیے, بچوں کو جب بتایا جاتا ہے کبھی ڈرانے کے لیے تو یہی سب تو بتایا جاتا ہے, ہمیں کیا معلوم تھا کہ چڑیل کیا پہنتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. لیکن عزیزان ایمان, تاریخ کی جزیات محفوظ کیسے ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ جہاں 79 شہیدوں کے نام نہ معلوم ہو سکے وہاں ایک شہید کی پوری تاریخ محفوظ کیسے ہوئی؟ جوانوں جواب سنو, وجہ اتنی ہے کہ 79 شہیدوں کے ورثاء نے اپنے شہیدوں کا غم منایا مگر مجلس وفا نہ کی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, 79 شہیدوں کے ورثاء نے اپنے شہیدوں کا غم منایا اور روئے مگر فرش عزا نہ بچھائی. مگر جنگ احد کے ایک شہید کے لیے بہن نے فرش عزا بچھائی. پیغمبر نے حکم دیا کہ سید الشہداء کا غم منانے آؤ. اب جو عورتیں آئیں تو کیا ہوا؟ ظاہر ہے بیٹھ کے صرف روئیں گی نہیں, پوچھا جائے گا کیا ہوا, کہا شہید ہوئے. جیسے ہی پتا چلا شہید ہوئے, فطرت نے پوچھا قاتل کون تھا. قاتل کا نام پتا چلا, فوراً سوال اٹھا خود آیا تھا یا کسی نے سپاری دی تھی. میں بہت عام لہجے میں گفتگو کا عادی ہوں, کسی نے بھیجا تھا. جب اس کا نام بھی پتا چلا تو اس طریقے سے جزیات محفوظ ہو گئی. اب سمجھ میں آیا رہائی کے بعد زینب نے یزید کے دربار میں فرش عزا کیوں بچھائی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. دیکھیں اصل کردار تک میں آ گیا, اب تھوڑی سی گفتگو اسی کردار پہ رک کے کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ گرمی بہت ہے, لیکن عزیزان ایمان جتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں تو ظاہر ہے کچھ تو معرفت کا سفر بھی طے کیا جائے نا, صرف جسمانی سفر تو طے نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب تاریخ سے پوچھئے, اب تاریخ سے پوچھئے, جہاں 79 شہیدوں کے نام نہ پتا چلے وہاں ایک شہید کی پوری تاریخ. یاد رکھیے گا فرش عزا کا فائدہ,
فرش ازا صرف شہداء کو یاد نہیں دلاتا بلکہ قاتلوں کے چہرے سے نقاب پلٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو ایک قاتل کا نام نہ پتہ چل سکا، اور ہم زیارت عاشور پڑھنے والے قاتلوں کے خاندان سے واقف ہو گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ ہے مجلس حسین کا فائدہ کہ ہم قاتلوں کے خاندان سے بھی واقف ہو گئے۔ اور میرے جوانوں اب یہیں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، زیارت عاشوراء ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ یاد رکھنا، اس زیارت میں جس کا نام لے کے لعنت کی گئی ہے اس سے مربت نہ کرنا، اور جس پہ اشاروں میں لعنت کی گئی ہے اس پہ اشاروں میں لعنت کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو اب یہ جزیات کربلا کو کون بچا رہا؟ تو ایک طریقہ تھا مجلس۔ زینب نے پہلی مجلس عزا قاتل کے گھر میں برپا کی، قاتل کے گھر میں برپا کی تاکہ لوگوں کو جزیات کربلا سے آشنا کیا جائے۔ جہاں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے، وہاں مجلس زینب کا فائدہ یہ ہوا کہ بیٹے نے باپ کو پہچان لیا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان، یہ لفظیں نہیں ہیں، تاریخ ہے۔ آسان نہیں ہوتا کسی عام انسان کا نظریہ بدل دے، یہ آسان ہے، مگر خون کا نظریہ بدل جائے یہ کارنامہ ہے زینب کا، کہ جس نے شام کے بازار شام کے زندان میں مجلس حسین برپا کر کے نظریوں کو بدل دیا۔ نہیں دلیل نہ دوں تو بات نہ مانیے گا۔ یہی شام کی عورتیں تھیں۔ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو اس وقت سروں پہ پتھر مار رہی تھیں، لیکن جب ترتیب جناب زینب تو دیکھیں، پہلے سر نہیں منگوایا، پہلے مصائب پڑھے، پہلے تاریخ پڑھی۔ جب تاریخ زینب پڑھ چکی تب کہا بیٹا کہہ دو کہ ہمارے شہداء کے سر دے۔ اب تک جن عورتوں کو ترس نہیں آ رہا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ تذکرہ زینب کا اثر یہ ہوا کہ اب جو دو چھوٹے چھوٹے سر دیکھے تو یہی شام کی عورت تڑپ رہی ہے کہ کیا اس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ جناب قاسم کا سر دیکھا، پروردگار اس بچے سے دنیا سے جانے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ آپ سوچیں گے کیا ہو رہا ہے، نہیں، علی اکبر کا سر آیا۔ شام کی عورتیں گھبرا گئیں، ارے یہ تو ہم شکل پیغمبر کا سر ہے، مجھے بتائیے کہ جس دن شام میں یہ سر وارد ہوا تھا اس دن کیا شباہت علی اکبر پیغمبر سے مل نہیں رہی تھی؟ آج یہ پہچانا کیوں گیا؟ جب جناب زینب نے جھوٹی تبلیغ اور تعصب کا غبار اشک ادا سے دھو دیا تو آنکھیں حقیقت آشنا ہو گئی اور اب پہچانا جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان، اور یہ تاریخ زینب شام کی عورتوں کے درمیان ہے، سر آ چکے، جاؤ لٹے ہوئے اسباب لاؤ۔
اسباب آئے. دیکھیں آپ مصائب کی کائنات میں تاریخ سنتے ہیں، میں ذرا تجزیہ کر کے اس منزل تک آنا چاہتا ہوں کہ یہ جزیات محفوظ کس نے کی ہے اور کیسے محفوظ کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب علی اکبر کا سر آیا تو کیا جناب زینب نے تاریخ علی اکبر نہیں سنائی؟ جب آج ہم جیسے 1400 برس کے بعد تاریخ پڑھیں تو عام انسانوں کا اگر منصف مزاج ہوں تو طبیعت بدل جاتی ہے. تو جہاں چشمدید گواہ زینب ہو، جس کی گفتگو میں بھی علی کا لہجہ ہو، فاطمہ کی متانت ہو، وہ زینب گفتگو کرے گی تو اثر کیا ہوگا؟ سید سجاد کہو ہماری چادریں لائیں، چادریں آئیں نہیں، دست ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ تو عورتوں میں بیٹھی ہیں، یہاں چادر کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی چادر کیوں مانگ رہی ہیں؟ زینب آواز دیں گی، بی بی اگر چادر چاہیے تو شام کی کسی خاتون سے کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی چادر دے دو. یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میری لوٹی ہوئی چادریں ہماری لاؤ؟ زینب بتانا چاہتی ہیں کہ اگر میں شام کی عورتوں میں سے کسی سے چادر مانگوں اب تو یہ کہیں گی کہ ہمارا پردہ دیکھ کے زینب کو پردہ یاد آیا. میں ان باپردہ خواتین کو احساس دلانا چاہتی ہوں کہ دیکھو جس کو تم نبی کا خلیفہ مان رہے ہو وہ اتنا صفاک ہے کہ اس نے ہمیں بے پردہ کیا، یعنی ہم بے پردہ تھے نہیں، کیا گیا ہے. تبلیغ کا انداز دیکھیں. اور اب جب سب کی چادر آئی تو سب نے اپنے سر پہ چادر رکھی، اور اب تاریخ کہتی ہے ایک چھوٹی سی چادر زینب نے اٹھائی اور شام کے زندان کی طرف چلی. بی بی ابھی خواتین بیٹھی ہیں، ابھی یہ چادر لے کے جا کیوں رہی ہیں؟ زینب بتانا چاہتی ہیں کہ یاد رکھنا جس کے گھرانے کی 4 برس کی بچی بھی بے ردا نہ رہتی ہو، ہم اس گھرانے کے پردہ دار تھے. زینب نے نگاہوں کو بدل دیا اور وہ شام کہ جہاں علی کی بیٹیوں کا لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے انہوں نے یزید کی حکومت کو تماشا بنا دیا. ایک مرحلہ کردار کا یہ تھا، ایک سید سجاد. اب سید سجاد کیا کریں؟ سید سجاد منبر نہیں ہے کہ خطبہ دیں، اور جب خطبہ نہیں دے سکتے، خطبہ دیں گے عمومی لوگ مجلس میں بیٹھیں گے. تو جہاں خطبہ دینے کی اجازت نہ ہو وہاں مسند درس بچھانے کی اجازت ہے. اور پھر اگر یہ خطبہ دے یا مسند درس بچھائیں تو آئے گا کون؟ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو دیکھ رہا ہے کہ جو اس گھرانے سے قریب ہوا اسے قتل کر دیا گیا. ایسے عالم میں سید سجاد امام وقت ہیں، ان کی 2 ذمہ داری ہے: کربلا کی حفاظت، دین کی بقا. جتنا سخت دور تبلیغ امامت کے سلسلے میں سید سجاد کا ہے، کسی امام کا نہیں. کیا کیا اب امام نے؟ مولا نے کیسے تبلیغ کی؟ ظاہر ہے مسند درس بچھا نہیں سکتے، ظاہر ہے منبر پہ خطبہ دے نہیں سکتے. اب سید سجاد کیا کریں؟ ایک ایسا غیر محسوس انداز تبلیغ اپنانا ہے کہ جہاں دشمن کو احساس بھی نہ ہو اور دین بھی پہنچ جائے اور کربلا بھی. اب سید سجاد نے ایک کام کیا جو کسی امام نے اپنے دور میں نہیں کیا اتنی کثرت سے جتنا سید سجاد نے کیا. تاریخ
تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد غلام خریدتے ہیں. حاکم سمجھ رہا ہے کہ ہمارے قید خانے میں رہ کے ہمارے دربار کا منظر دیکھ کے یہ بھی دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور یہ بھی اب غلام اور کنیز خرید رہے ہیں تو خریدنے دو، یہ بھی دنیا کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد مختلف شہروں سے غلام خریدتے ہیں. جو غیر مسلم ہوتا ہے اسے مسلمان، اور جو مسلمان ہوتا ہے اسے صاحب ایمان. سال بھر تک امام نے اپنے گھر میں رکھ کے غلام کی تربیت کی. جس کے گھر قرآن اترا تھا اس نے قرآن سمجھایا، جس کے گھر شریعت آئی تھی اس نے احکامات سکھائے. عید کا دن آیا، تمام غلاموں کو اکٹھا کیا. یہ بتاؤ کہ کیا ہم نے تم پہ کبھی کوئی ظلم کیا، کوئی زیادتی کی؟ کہا نہیں آقا، آپ نے تو ہمیشہ ہمیں محبت سے دیکھا، محبت سے تربیت کی. کہا آج ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں. امام کو اجازت نہیں ہے کہ کسی شہر میں جا کے تبلیغ کرے. امام کو اجازت نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کے مسند درس بچھائیں. امام کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دین سکھائیں. مگر تاریخ شاہد ہے جب ان غلاموں کو آزاد کیا، جو یمن کا تھا وہ یمن گیا، جو مصر کا تھا وہ مصر گیا، جو مکے کا تھا وہ مکے گیا، جو طائف کا تھا وہ طائف گیا. اب ہر غلام اپنے اپنے شہروں میں پہنچا. جسے غلط وضو کرتے دیکھا ٹوک دیا، جسے غلط نماز پڑھتے دیکھی ٹوک دیا، جسے غلط تلاوت کرتے دیکھا ٹوک دیا، جسے غلط تفسیر بتاتے دیکھا ٹوک دیا. سب نے پلٹ کے کہا ارے تو غلام ہے، تو کیسے ٹوک رہا ہے، تو کیسے دین سکھا رہا ہے؟ تو پلٹ کے آواز دی ہم نے دین اس سے سیکھا ہے کہ فرشتے جس کے گھر میں اترے ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ غلام خرید رہے ہیں. امام غلام خریدتے تھے اور مبلغ تیار کر کے پوری کائنات میں بکھیر رہے تھے. ایک سید سجاد پہ پابندی لگائی ہے، سینکڑوں زبان سجاد ہے جو تبلیغ کر رہے ہیں. یہ ہے انداز تبلیغ سید سجاد. دنیا متحیر ہے. نتیجہ جانتے ہو جوانوں اس تبلیغ کا کیا ہوا؟ اس تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں سن 61 ہجری میں نواسہ رسول کے بلانے کے باوجود، خطوط بھیجنے کے باوجود صرف 72 افراد تھے. اس امام کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں 4000 شاگرد. توجہ کی، جہاں کل 72 نہ مل رہے تھے وہاں سید سجاد نے اپنی تبلیغ سے شاگردوں کی تعداد 4000 پہنچا دی. اور اب سوچئے جب شاگرد اتنے ہیں تو ان شاگردوں کے شاگرد کتنے ہوں گے؟ اور دین کیسے پہنچا؟ جزیات، یہ تو دین پہنچانے کا طریقہ تھا. امام نے کربلا کیسے پہنچائی؟ پوری تاریخ امام سید سجاد اٹھا کے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہیں بھی رہائی کے بعد 34 برس میں امام نے کسی عاشور کے دن کوئی بہت بڑی مجلس برپا کی؟
امام کو اجازت نہیں ہے، چاہتے ہیں مگر مجلس کر نہیں سکتے۔ دکھائیے کہ کوئی قافلہ لے کے امام کربلا گئے، امام کو اجازت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بات صرف یزید کے دور کی ہے، ایسے ایسے صفات 6 افراد کی حکومت امام کے دور میں گزری، جس میں صفات ترین بادشاہ کون گزرا ہے؟ کبھی تاریخ پڑھیں اس زاویے سے، دیکھا کریں۔ اپنوں کی تاریخ تو منبر سے ہم پڑھ لیتے ہیں، دشمن کی تاریخ پڑھا کریں تاکہ اندازہ ہو کہ کیسے دور میں اماموں نے تبلیغ کی۔ ایک شخص جس میں 21 برس امام کے دور امامت میں جس نے حکومت کی، عبد الملک ابن مروان، خدا لعنت کرے، جس کا لقب جانتے ہیں کیا تھا؟ حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر۔ لیکن ایسا اڑا اس کے بعد کہ پھر دوبارہ مسجد میں نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ خلافت کے لیے آپ کا نام آیا ہے، مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، قرآن بند کیا اور کہا ہادہ فراق بینی و بینک، اے قرآن آج سے میرے اور تیرے درمیان جدائی۔ ارے پہلے والوں نے کم سے کم قرآن کو کافی تو کہا تھا۔ سفاکیت پہچانیے، بن رہے خلیفہ رسول اور دوری قرآن سے ہو رہی ہے، تو پھر تبلیغ کاہے سے کریں گے حضور؟ عالم یہ ہے کہ یہی وہ صفات ترین بادشاہ ہے کہ جس کے دور کا ایک وزیر جس کا نام ہے حجاج ابن یوسف ثقفی، ایسا صفات میرے جوان بھائیوں کہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس نے قسم کھایا تھا کہ روئے زمین سے علی نام مٹا نہیں لیں گے تو دم نہیں لیں گے۔ آج 1400 برس کے بعد پڑھ کے ہنسی آتی ہے۔ آج پوچھئے مسلمانوں کو بھی اس کا نام نہیں یاد ہے جو علی کا نام مٹانا چاہتا تھا۔ اسی نے ایک دن روزہ رکھا، پہچانیے تاریخ، روزہ رکھا تو کہتا ہے میں روزہ کھولنا چاہتا ہوں اپنی مرغوب غذا سے۔ میرے جوان بھائیوں، یہ آپ کی میراث ہے، آپ کے ذہنوں تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے۔ ہم اپنی مرغوب غذا سے افطار کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تھی مرغوب غذا؟ تاریخ پڑھوں، اس کی مرغوب غذا یہ تھی کہ شام میں افطار کے وقت ایک علی کے چاہنے والے کو قتل کیا جائے اور اس کے خون سے آٹا گوندھ کے اسے روٹی دی جائے۔ اگر میں صرف اس کی تاریخ ابھی پڑھنے لگوں تو اب مجلس کا وقت ختم ہو جائے، اور ایسی یہ میں نے چند باتیں آپ تک پہنچائی۔ بے دینی کا عالم یہ تھا، احرام باندھ کے مکے میں بیٹھا ہے اور کسی نے کہا کہ جا کے طواف کرتے کیوں نہیں، احرام اتارتے کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے مجھے طواف بہت برا لگتا ہے۔ جسے رکن اسلام برا لگ رہا ہے وہ خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے دور کو تاریخ بتانی بہت ضروری ہے۔ اسلام کی تاریخ الگ ہے، مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے۔ اس تفکیک کی جدائی کی ضرورت ہے۔ دنیا کو بتائیے کہ ہاں
اسلام کی تاریخ میں دہشت گرد نہیں ہے، مگر مسلمانوں کی تاریخ میں بڑے بڑے دہشت گرد ہیں۔ اب جس نے جس کو اپنا رہنما بنایا ہے اس میں وہی کردار آئے گا۔ آج اگر گلے ریتے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں تو تعجب نہ کیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کون کس کی سیرت پہ چل رہا ہے۔ لہذا تاریخ ایسے سفاک دور میں جہاں نہ خطبہ دے سکتے، نہ مجلس بپا کر سکتے، نہ پیغام سنا سکتے، وہاں سید سجاد نے تبلیغ دین کیسے کی، جزیات کربلا کو کیسے بچایا، بس آخری منزل جز، اور یہیں سے مصائب بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ تاریخ ہی عجیب ہے۔ تاریخ کہتی ہے کیسے جزیات کربلا پہنچا رہے ہیں امام کا۔ ایک شخص ہے جو امام کی خدمت میں آیا، بازار میں امام گزر رہے ہیں، وہ امام کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ کو دو اس کے بچے پکڑے ہوئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی امام کو دیکھا اپنے بچوں سے کہا فرزند رسول ہیں انہیں سلام کرو، فرزند رسول ہیں انہیں سلام کرو۔ جیسے ہی بچے نے سلام کیا امام نے جواب سلام دیا اور امام رونے لگے۔ بازار ہے بازار، ہنستے ہوئے انسان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا مگر روتے ہوئے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ گھبرا گئے لوگ کہ یہ بھرے بازار میں فرزند رسول رو کیوں رہے ہیں۔ اس نے بھی ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں، کوئی گستاخی تمہارے بچوں سے نہیں ہوئی ہے۔ کہا پھر روئے کیوں؟ کہا تمہارے بچوں کو دیکھ کے مجھے میرے اون محمد یاد آ گئے، مجھے میرے اون محمد یاد آ گئے۔ آقا یہ اون محمد کون ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بازار میں کھڑے ہو کے امام نے ان بچوں کے بہانے سے زینب کے بچوں کی پوری کربلا پڑھ دی، اور اب کھڑے ہوئے لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے امام روزے سے ہیں، افطار امام کے پاس آیا، جیسے ہی پانی آیا امام دیکھ کے رونے لگے۔ بہت دیر ہو گئی، ایک شخص نے بڑھ کے کہا آقا رات ہو رہی ہے، افطار تو کر لیں، پانی پی تو لیں۔ امام کہتے کیسے میں پانی پیوں؟ جب میرے سامنے کھانا اور پانی آتا ہے تو مجھے کربلا کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو خیمے میں التش التش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، مجھے میرا وہ بھیا یاد آ جاتا ہے کہ جو جھولے میں لیٹا ہوا تھا، جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا تیر ہرملہ کا نشانہ بنا لیا گیا۔ امام جزیات کربلا بیان کر رہے ہیں اور کربلا محفوظ ہو رہی ہے۔ سنتے ہیں آپ واقعہ نا، بازار سے گزر رہے تھے، قصاب اپنی دکانوں پہ پردہ ڈالتے تھے۔ جوانوں میں پھر کہہ رہا ہوں، تاریخ رکا کرو، ٹھہر کے سوچا کرو، کیا جب پہلے ہی دن امام گزرے تو قصاب نے اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیے؟ نہیں، جب امام گزرے تو قصاب کو کیا پتا تھا کہ امام روئیں گے؟ پہلا دن امام گزرے، کٹی ہوئی گردنوں کو دیکھا، ٹھہر گئے۔ میرے بھائی یہ بتاؤ اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ آقا ہمارا دستور ہے۔ کیا ہے دستور؟ کہا آقا ہم جانور کو جب بھی ذبح کرتے ہیں تو اس سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ امام نے کربلا طلوع کیا، آئے بابا جانوروں کو ذبح کیا جائے تو پانی پلایا جائے، اور فرزند رسول کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مولا کہتے ہیں اور بھی کوئی بات ہے جس پہ عمل کرتے ہو ذبح کرنے سے پہلے؟ کہاں آقا 2 کام اور کرتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ہم
کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ اتنا سننا تھا، میرا امام تڑپ گیا۔ میرا بابا کتنا غریب تھا کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور میرے بابا کے ہاتھ میں میرے 6 مہینے کے بچے کو، میرا 6 مہینے کا بھائی تیرے حرملہ کا نشانہ بنا دیا گیا۔ بھائی اور کیا دستور ہے جس پہ عمل کرتے ہو؟ سنو گے عزادارو؟ کہتا ہے آقا ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیتے ہیں تاکہ گردن کٹنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ امام نے پھر آواز دی، واہ غربتا، ارے تمہیں معلوم ہے جب شمر میرے بابا کو ذبح کرنے چلا تو اپنے خنجر کو پتھروں پہ مار رہا تھا تاکہ اس کی دھار کند ہو جائے۔ ارے میرے بابا کا سوکھا گلا شمر کا خنجر رک رک کے چلا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو احساس کر رہے ہیں جزیات کربلا کو کیسے محفوظ کیا؟ اب کیا ہوا؟ اب سید سجاد نے دوسرے دن کسی قصاب کو تاریخ نہیں سنائی، اب صرف بھرے بازار کے وقت سید سجاد بازار سے گزرتے ہیں، ہر روز دکان پہ کوئی دوسرا ہے اس لیے کہ مدینہ ہے۔ جیسے ہی بھرے بازار سے امام گزرتے ہیں اب قصاب خود پردے ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی پردہ ڈالا دکان پہ بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا، بھائی یہ بھرے بازار کے وقت تم نے پردہ کیوں ڈال دیا؟ کہا دیکھتے نہیں سید سجاد آ رہے ہیں۔ کہا سید سجاد آ رہے ہیں تو پردہ کیوں ڈال رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں جب یہ کٹی ہوئی گردنوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں کربلا یاد آتی ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ اب امام خاموش بازار سے گزر گئے، قصاب کربلا کی داستان بیان کر رہے، جزیات کربلا محفوظ ہو رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو بس 2-4 جملے، اگر لائٹ کم کر سکتے ہو تو اس روشنی کو کم کر دو، اس لیے کہ آج علی کے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ آج علی کے گھر سے پھر ایک ایسا عزادار حسین اٹھ گیا، حسین کا عزادار اٹھ گیا۔ عزادارو حسین کے عزادارو ماتم کر رہے ہو نا؟ جانتے ہو کس کا ماتم ہے؟ یہ اس عزادار کا ماتم ہے جس کو اپنے باپ پہ رونے نہیں دیا گیا۔ یہ وہ عزادار ہے کہ جس کو اپنے باپ کا غم منانے نہیں دیا گیا۔ پوری توجہ آپ رکھیں عزادارو، یہ وہ عزادار ہے کہ جس کو اپنے باپ کا غم منانے نہیں دیا گیا۔ آپ متوجہ رہیں، یہ وہ عزادار ہے کہ جس کو اپنے باپ کا غم منانے نہیں دیا گیا۔ عزادارو ذرا غور کیجئے گا، کوئی بھی بیٹا ہو اگر پردیس میں بھی ہو تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے اگر باپ اٹھ گیا ہے تو ہم باپ کے جنازے میں شریک ہو جائیں، مگر اللہ اللہ، ارے یہ وہ مظلوم ہے جو کربلا میں تھا تو مگر جنازے کو باپ کے اٹھا نہ سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو بس 2-4 جملے، مجلس آپ متوجہ ہو جائیں۔ غم سید سجاد ہے، یقین مانیں آپ اس تاریکی میں بیٹھے ہیں نا، جانتے ہیں میرا اور آپ کا آخری امام بقیع میں اپنے جد کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا ہوگا۔ جب کسی کی شہادت کی تاریخ آئے گھروں میں تو کیا کرتے ہیں؟
ہر بیٹا اپنے باپ کے قبر پہ جا کے چراغ جلاتا ہے۔ ذرا غربت امام زمانہ پہ ماتم کرو، اتنا غریب ہے میں فرزند زہرا، تڑپ رہا ہے کہ میرے جد کی شہادت کی تاریخ ہے مگر ہم چراغ بھی نہ جلا سکے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، میں اطمینان سے ذرا مصائب پڑھ رہا ہوں۔ جانتے ہو کون ہے یہ غریب؟ یاد رکھیے، یاد رکھیے، سید سجاد کی شہادت یہ سید سجاد کی مصیبت نہیں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بالکل بے فکر رہیں، مصائب اہل بیت ہیں، کہیں اس میں کوئی تکلف نہ کیجئے، کسی طرف ذہن نہ لے جائیے، اس لیے کہ آپ کے سامنے صرف ایک لائٹ گئی ہے، کوئی کوڑے نہیں برسا رہا ہے، مگر زینب نے وہاں ماتم کیا ہے، سید سجاد وہاں اپنے باپ کی مصیبت پہ روئے ہیں کہ جہاں ظالم کوڑے برسا رہے تھے۔ پوری توجہ عزیزان ایمان۔ امام کون ہے؟ یہ وہ غریب بیٹا ہے، یہ وہ غریب بیٹا ہے کہ جو اپنے باپ کا غم منا نہ سکا، سال بھر تک زندان میں اسیر رہا ہے، اپنے باپ کا غم منا نہ سکا۔ شہادت سید سجاد یہ تو امام باقر کی مصیبت ہے، شہادت امام سید سجاد یہ امام باقر کی مصیبت ہے، لیکن خود امام زین العابدین کی مصیبت کیا ہے جانتے ہو؟ جب کسی نے بھی امام سے پوچھا، اے مولا یہ بتائیے آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو میرے امام نے ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ ارے مجھ پہ جتنی مصیبتیں شام میں پڑی، اسی قیدی کا ماتم ہے، اسی مظلوم کا ماتم ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب امام دنیا سے اٹھے نا تو امام کا ایک ناقہ تھا، تاریخ آپ سنتے ہیں، امام کا ایک ناقہ تھے، 20 حج سفر کر کے کیے تھے، لیکن اس کو ایک کوڑا بھی مارا نہیں تھا۔ جانتے ہیں جب امام دنیا سے گئے نا تو امام کا وہ ناقہ، جب امام کو بقیع میں دفن کیا گیا تو امام کے گھر سے اپنی رسی توڑ کے بقیع میں آیا اور امام کی قبر پہ اپنا سر رکھ کے رو رہا تھا، گریہ کر رہا تھا۔ لوگ پھر لے کے گئے، پھر رسی توڑا کے آ گیا۔ جانتے ہو 5ویں امام کو جب خبر ملی نا تو کہنے لگے اسے چھوڑ دو، میرے بابا کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، ایک ناقہ، ارے جب اس کو یہ عالم ہو کہ ایک امام کی فرقت برداشت نہ کر سکے، جبکہ سید سجاد کو دفنایا گیا، ہائے وہ غریب زہرا کربلا میں اپنے بابا کو بے گورو کفن دیکھ رہا تھا، سید سجاد کیا کرے، چہرے کا رنگ بدلا، زینب نے خود کو اونٹ سے امام کے لاشے پہ گرا دیا۔ بیٹا سید سجاد، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ لو عزادارو، وہی امام اس دنیا سے رخصت ہوا، زہر دیا گیا امام کو، امام کے کلیجے پہ اثر ہوا۔ جانتے ہو جوانوں، جب کسی کو زہر ملتا ہے نا تو سب سے پہلا اثر کلیجے پہ ہوتا ہے، پھر اسے پیاس لگتی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ اسے پیاس لگتی ہے، جو پانی دیکھ کے پیاسوں پہ ہوتا ہو، جب آخر وقت میں اس امام کو پیاس کی شدت نے تڑپایا ہوگا، ارے کیا سکینہ یاد نہ آئی ہوگی، کیا اپنا بابا یاد نہ آیا ہوگا۔ لو عزادارو، امام دنیا سے رخصت ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ امام کو امام نے غسل دیا، اس لیے کہ معصوم کو غیر معصوم غسل نہیں دیتا۔ 5ویں امام نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ مدینے میں علی کے گھر سے یہ پہلا جنازہ تھا
جو بڑی عزت کے ساتھ اٹھا، اس لیے کہ نبی کا جنازہ چند لوگوں میں، فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں، علی کا جنازہ چند لوگوں میں، حسن کے جنازے پہ تیر چلے، حسین کا جنازہ اٹھنے ہی نہ پایا۔ یہ آل محمد کے گھرانے کا پہلا جنازہ تھا جس میں پورا مدینہ ٹوٹا ہوا تھا۔ بڑی شان سے امام کا تابوت اٹھا، مگر عزادارو میرا دل کہتا ہے روح سید سجاد نے جب یہ مجمع دیکھا